السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے؟ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مخالفین کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تازہ شکار سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سگے بھائی بھتیجے سمیت 3 شہزادے ہیں۔ شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز، سابق ولی عہد محمد بن نائف اور شاہی کزن شہزادہ نواب بن نائف کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب معلوم نہیں وہ زندہ ہے، انہیں مار دیا گیا ہے، یا انہیں اپنے محل میں ہی قید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات نہیں۔ جب شاہی گارڈ نے انہیں گرفتار کیا، ان کی طرف سے کوئی مزاحمت ہوئی یا نہیں، اس بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ اب تک تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں۔ سعودی عرب میں ان گرفتاریوں کی اطلاع بھی امریکی میڈیا نے دی۔ سعودی میڈیا کے ذریعے ایسی خبروں کا منظر عام پر آنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2017 میں محمد بن سلمان نے اس وقت کے وزیر داخلہ محمد بن نائف کو عہدے سے ہٹا کر نظر بند کر دیا تھا۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان کے بہت سے افراد اور مذہبی حلقے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے جو اقدامات کیا جا رہے ہیں سعودی عرب کو ایک آزاد خیال معاشرہ بنانے کے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ محمد بن سلمان کو ڈر ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش یا بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ گرفتاریاں بھی بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں ہوئی ہیں۔ اب یہ بغاوت کس نوعیت کی تھی، اس کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور ان کے بھتیجے شہزادہ محمد بن نائف کو بغاوت کے الزام میں 6 مارچ 2020 کو ان کی رہائش گاہ سے سیاہ نقاب پوش شاہی محافظوں نے گرفتار کیا، اور اس کا حکم محمد بن سلمان نے دیا تھا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس سے ریاست کے حقیقی حکمرانوں کی طاقت مزید مستحکم ہونے کا اندیہ ملتا ہے، یعنی محمد بن سلمان ولی عہد مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ ان گرفتاریوں نے سعودی ولی عہد کی مخالفت کے آخری راستوں کو بھی ختم کر دیا ہے، جو امکان تھا شاید بغاوت ہو۔ امریکی اخبار نے بتایا کہ سعودی شاہی عدالت نے ماضی میں تخت کے ممکنہ دعوے دار رہنے والے 2 افراد پر شاہ اور ولی عہد کو ہٹانے کے لیے جو بغاوت کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، اس کا الزام عائد کیا، اور انہیں عمر قید اور سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اخبار، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جو ہے اس نے بھی اپنی رپورٹ میں ان گرفتاریوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن نائف کے چھوٹے بھائی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ مذکورہ معاملے پر جب عالمی میڈیا نے سعودی حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوری طور پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حالیہ گرفتاریاں ولی عہد محمد بن سلمان کے کریک ڈاؤن کی تازہ کڑی ہیں، جنہوں نے نمایاں مذہبی رہنماؤں اور ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ شہزادوں اور کاروباری افراد کو حراست میں لے کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کی عمر 70 سال سے زائد ہے، جو سعودی صحافی جمال خاشقجی کے اسکینڈل کے بعد جب ان کا مرڈر ہو گیا تھا، وہ لندن سے واپس سعودی عرب گئے تھے، جسے ان کی جانب سے بادشاہت کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ شاید انہیں ولی عہد نامزد کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اکتوبر 2018 میں لندن میں اپنی واپسی سے قبل وہ سعودی شاہی خاندان کے خلاف جو ہے یمن کے تنازع پر ایک مظاہرے کے حوالے سے اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان کی وجہ سے وہ ایک تنازع کا اختلافات کا شکار ہو گئے تھے۔ ان پر کافی تنقید کی گئی تھی سعودی شاہی خاندان کی طرف سے۔ سوشل میڈیا پر اس بیان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے خاندان کا کیا لینا دینا، وہ افراد ذمہ دار ہیں، بادشاہ اور ولی عہد۔ دوسری جانب شہزادہ محمد بن نائف سابق ولی عہد اور سابق وزیر داخلہ ہیں، جنہیں موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان نے
عرب دنیا کی سب سے طاقتور بادشاہت کا جانشین بننے کے لیے نکال باہر کیا تھا۔ اس حوالے سے مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ برطرف شہزادے کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس دعوے کو سعودی حکام نے سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ سعودی حکام کا کہنا تھا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، جبکہ ہوا تھا۔ ماضی میں سعودی شاہی خاندان کے محل اور اہم مقامات پر حملوں کی خبریں آتی رہی ہیں، وہ پاکستانی میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکی ہیں۔ ایک واقعہ میں سعودی عرب کے پورٹ شہر جدہ میں قائم شاہی محل کے باہر ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے تھے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس مسلح شخص کا جو ٹارگٹ تھا وہ محمد بن سلمان تھے۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بیشتر سعودی فوجیوں کو دارالحکومت ریاض منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس اقدام کی وجہ حکومت مخالف شہزادے خالد بن فرحان ال سعود کی جانب سے دی گئی دھمکی تھی، جس میں انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہوئے انہیں اقتدار سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق حکومت مخالف شہزادے خالد بن فرحان ال سعود نے شاہی خاندان میں سے اپوزیشن کو متحرک کر کے محمد بن سلمان کی حکومت کے خاتمے کا اشارہ دیا تھا۔ جرمنی میں جلا وطن اس شہزادے کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کا انداز حکومت جاہلانہ اور متکبرانہ ہے، اس کی حکومت کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی اہم ہے کہ استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد مختلف پہلوؤں سے سوالات اٹھائے جا چکے ہیں۔ اس میں سعودی ولی عہد کس حد تک ملوث ہیں، اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں آ چکی ہیں۔ ماضی میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر حملہ بھی ہو چکا ہے اور وہ اس میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی مشکلات اور خطرات کا خاتمہ ہو گیا ہے یا ان کے خلاف بغاوت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔